حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تعریف میں جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ویسے تو وہ مجموعی طور پہ تمام مہاجرین اور مجاہدین اور ایمان والوں کے لیے ارشاد ہے، لیکن چونکہ ہمارا موضوع ایک خاص ہستی ہیں تو جن جن کی اللہ پاک نے مجموعی طور پہ یعنی من جملہ جن کی تعریف فرمائی ہے اس آیہ کریمہ میں، ان میں سے ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو الگ سے ذکر کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا، وہ لوگ جو میرے محبوب کے ساتھ ایمان لے کے آئے اللہ رب العالمین کی ذات پہ، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جنہوں نے مجاہدہ کیا، جہاد کیا، فی سبیلہ، اس کے راستے میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ جنہوں نے ان ہجرت کرنے والے مہاجرین کو اپنے پاس پناہ دی، ان کو سنبھالا، ان سب کے لیے اللہ پاک نے ایک خوبصورت سند عطا فرمائی تاکہ ان سے محبت کرنے والوں کو کسی تاریخی جمیلوں میں پڑھ کے کسی سے سند لینے کی ضرورت نہ رہے۔ فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، میں اللہ ان کے حق سچ کے ایماندار ہونے کا اعلان فرماتا ہوں۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو حق مؤمنون حق کا پکے مومن ہیں اور حق سچ کے ایمان والے ہیں۔ تو احباب گرامی، میں نہیں سمجھتا کہ ایک بندہ مومن کو اپنے اللہ کے فرمان کے بعد بھی کسی کے تصدیق کی ضرورت ہو، یا اللہ کے حکم کے بعد بھی کسی سے پرچول کرنے کی یا تصدیق کروانے کی ضرورت محسوس ہو۔ اللہ کو ماننے والا اللہ کے فرمان کے بعد کسی بھی جھگڑے میں الجھ کر اللہ کے فرمان کے سامنے کبھی اکڑتا نہیں ہے، بلکہ سر تسلیم خم کر لیتا ہے۔ تو جن کو اللہ نے یہاں کہا ہے کہ جو ایمان لائے، تو آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں کہ ان کا ایمان لانا بھی بڑا نمایاں ہے۔ ایمان تو تمام اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایمان لے کے آئے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانا بھی ایک محبت کی داستان ہے کہ میرے محبوب کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں اور بارگاہ خدا میں ان کی اس دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے، اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ایمان والا فرد بنا کے، ایمان کا قالب بنا کے میرے محبوب کے قدموں میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو ان کا ایمان بھی ایسا ہے کہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ پاک اللہم اعز الاسلام بعمر الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اے مولا عمر کو ایمان والا بنا، ایمان دے، ایسا ایمان جس سے اسلام کو عزت نصیب ہو۔ بھئی یہ ان کا ایمان میں آنا، باقی بھی لوگ ایمان میں داخل ہوئے ہیں، اسلام میں داخل ہوئے ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام میں داخل ہونا اور ایمان والا کہلوایا جانا ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے، ایک اعزازی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے احباب گرامی، جب ہم والذین آمنوا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی کو تلاش کریں گے تو ہمیں ایمان والوں کی فہرست میں وہ آگے جا کے کہیں ان کا نام نہیں ملے گا، بلکہ جو ٹاپ آف دی لسٹ لوگ ہیں جن کو اوپر والے ایمان کا درجہ حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو نمایاں طور پہ مقام عطا فرمایا۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ویسے بھی بخاری شریف میں ایک حدیث پاک ہے، میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں نے آج خواب دیکھا۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی کہ آپ نماز فجر پڑھ کے بیٹھ جاتے اپنے دوستوں کے پاس اور فرماتے کہ بھئی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بتاؤ۔ اگر نہ دیکھا ہوتا تو آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو آپ خود ارشاد فرماتے۔ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، یعنی وہ بھی سچا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ نبی کا خواب بھی عام لوگوں کی طرح کا نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے بہرحال آج ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے سامنے لوگوں کو پیش کیا جا رہا تھا اور انہوں نے قمیض پہنے ہوئے تھے، قمیض کسی کا سینے تک تھا
تو کسی کا اس سے کچھ نیچے تک تھا تو کسی کا اس سے کچھ نیچے تک تھا. پھر حضرت عمر کو میرے سامنے پیش کیا گیا. انہوں نے جو قمیض پہنی ہوئی تھی نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ زمین کے ساتھ لگ رہی تھی اور کھلی تھی اور لمبی تھی. زمین کے ساتھ گھسٹ گھسٹ کے جب آپ چل رہے تھے تو زمین کے ساتھ وہ لگ رہی تھی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا کہ ایمان یعنی دین اس کی تعبیر ہے کہ کسی کا دین یعنی اتنا ہے، کسی کا دین اتنا ہے. عمر فاروق کا دین اللہ تعالیٰ نے اور ایمان ان کو باقی لوگوں سے بھی اعلیٰ عطا فرمایا ہوا ہے. دین میں بھی وہ لوگوں سے وسعت رکھتے ہیں، ایمان میں بھی وہ درجہ بلند رکھتے ہیں. اس لیے احباب گرامی جب ہم والذین آمنوا میں دیکھتے ہیں تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمیں نمایاں اور ممتاز شخصیت کے حامل شخصیت دکھائی دیتے ہیں. تو ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری رہنمائی کے لیے، محبت کے لیے، عقیدت کے لیے کیسی کیسی عظیم ہستیاں عطا فرمائی. یہ تو ان کی ہم بات عرض کر رہے ہیں نا، ان کے دین کی بھی ان کی سنت ہے، اپنا سیرت ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. بلکہ ایمان کے حوالہ سے بھی بخاری شریف میں ہی ایک حدیث پاک ہے. میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، انہوں نے جب عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ مجھے نا اپنی جو جان ہے نا، اس جان عزیز سے کے علاوہ آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں. یہ جو حکیم لوگ ہوتے ہیں نا، حکیم سے مراد دوائیوں والے حکیم نہیں، یہ روحانی حکیم. یہ جو حکیم ہیں ان کی ہر فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. کسی حکیم کا جس طرح وہ حضرت لقمان تھے نا، لوگ ان کے نام پہ بڑے عجیب و غریب میسج بھی کر دیتے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم نے ایسا فرمایا. وہ کچھ دوائیوں والے حکیم نہیں تھے. اللہ نے یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی پھکیاں بنا کے تقسیم کرتے تھے. حضرت لقمان حکیم وہ دانا تھے. اللہ تعالیٰ دانا لوگوں کو ہمیشہ اپنی بارگاہ میں پسند فرماتا ہے. تو یہ جو میرے محبوب کے اصحاب تھے، ان کو بھی اللہ نے حکمت عطا فرمائی تھی. میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام قرآن و سنت کے علاوہ حکمت بھی لے کے آئے اور انہوں نے اس حکمت کا فیض بھی اپنے اصحاب کو عطا فرمایا. تو ان حکیموں میں، ان حکمت والوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی نمایاں مقام کے حامل شخصیت ہے. یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، اصل میں یہ میں یہ سمجھتا ہوں، ورنہ یہ ایسا نہیں ہے کہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی محبت کوئی ناقص تھی. ویسے تو تدریجاً سب کی تربیت کی گئی اور بلند درجات عطا فرمائے گئے. جو کمیاں تھی دور کر دی گئی میرے محبوب کے قربت کی وجہ سے. لیکن سمجھانے کے لیے بعض مرتبہ گفتگو کا انداز یہ کر لیا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے پوچھے گا، میرے محبوب اس کا جواب یہ دیں گے، بات ان کی ہوگی، سمجھ کسی اور کو آ جائے گی. مقصد یہ ہوتا ہے. اس میں ہم کہیں کہ پوچھنے سے پہلے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا معیار ایمان اس کاملیت کے درجے پر نہیں تھا. پوچھنے کے بعد ان کا معیار وہاں پر چلا گیا. میری عقیدت بہرحال یہ ہے کہ ان کی یہ آپس کی باتیں ہمیں سمجھانے اور سکھانے کے لیے تھی. صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جو میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جن کو اللہ نے چنا اور چن کے اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے لوگوں کو دین سکھایا. باقی بعد کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا اور پھر اپنے محبوب کے ساتھ صحابہ کو چنا، پھر ان کی آپس میں باتیں کروائی، ان کی باتوں سے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو دین سکھایا. یہ ہے سسٹم کی سمجھ آئی نا. یعنی نبی پاک کو بھیجا، صحابہ کرام کو چنا، پھر ان سے آپس میں باتیں کروائی. وہ جو ان کی آپس کی باتیں ہیں نا، صحابہ کرام کا پوچھنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بتانا، صحابہ کرام کا کوئی کام کرنا، میرے محبوب کا اس سے منع کرنا،
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہیں ان کی یہ جو زندگی ہے یہ باقی آنے والے لوگوں کے لیے دین کا سامان ہے. یہ حیثیت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی. اور وہ جو ہدایت کا سفینہ ہے یہ جو لوگ ہیں نا یہ اس کا عملہ ہے. آپ یوں اس حیثیت سے دیکھیں بھئی سوار تو سب ہی ہوتے ہیں جہاز میں جانے کے لیے، لیکن ایک ان کا کپتان ہوتا ہے، پھر اس میں اور بہت سارا اس کے ساتھ اس عملہ ہوتا ہے. سب ہی سفر کر رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ لے کے جانے والے ہوتے ہیں، کچھ جانے والے ہوتے ہیں. تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی وہ جو میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت کا سفینہ بن کے کائنات میں تشریف لے کے آئے، صحابہ بھی اسی کے ہی سوار ہیں لیکن وہ اس کپتان کے ساتھ عملہ ہے اور ہم اس کے، اللہ جس کو توفیق دے وہ اس میں سوار ہے. تو جائیں گے وہ بھی اسی منزل کی طرف، جائیں گے ہم بھی اسی منزل کی طرف، لیکن ان کا اور ہمارا کوئی موازنہ نہیں ہے. وہ لے کے جانے والے ہیں اور ہم ان کے ساتھ اللہ کی توفیق سے جانے والے ہیں. یہ عظمت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پوچھنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی میری عقیدت ہے کہ آپ کے من میں کوئی خیال آیا ہوگا، وجدانی کیفیت سے میں جو عرض کر رہا ہوں، کہ بعد میں اگر کوئی شخص کہیں یہی نہ سمجھ لے، کوئی ضروری نہیں تھا کہ نبی پاک اپنے آپ ہی کوئی ہر بات ارشاد فرماتے رہیں. عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، باقی تو مجھے آپ سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں ہے، لیکن یہ جو میری زندگی ہے نا، یہ جو میری جان ہے، یہ مجھے بڑی عزیز ہے. اب خاموش ہو گئے. میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عمر یاد رکھ، جب تک یہ جو جان ہے نا تجھے عزیز، اس سے بڑھ کر بھی میں عزیز نہ ہوا تو ایمان کامل نہیں ہے. سوال حل ہو گیا. فوراً عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ گواہ ہے مجھے آپ اپنی جان سے بھی عزیز ہیں. میرے محبوب نے فرمایا پھر تیرا ایمان بھی کامل ہے. دیکھیں اب جن کے ایمان کی باتیں کبھی خدا کرے کبھی مصطفیٰ کرے، جن کے کاملیت کی، جن کے ایمان کی باتیں کبھی خدا فرمائے کبھی مصطفیٰ فرمائے، ان کے ایمان کا کیا درجہ عظیم ہوگا. ہم کیا کریں ان کے بارے میں، ہم بات کر ہی کیا سکتے ہیں. جن کی مدح و سرائی اللہ رب العالمین فرما رہے ہوں اور کبھی مصطفیٰ فرما رہے ہوں، ہم تو حصہ ڈال سکتے ہیں اپنی نجات کے لیے. یعنی جن کو اللہ اچھا کہے، ان کو اللہ کو ماننے والوں کا اچھا کہنا، یہ ان کی اپنی بہتری ہے اور اپنے ایمان کے درجے کے اضافے کا سبب ہے. اس لیے میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا ہے نا والذین آمنوا، جو اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی. یہ ہجرت بھی ایک بہت بڑا باب ہے. سبحان اللہ، ہجرت بڑا مشکل امر ہے. ہجرت کرنا، ہجرت بھی دو قسم کی ہے. میں نے پچھلے ہمارے رات کوئی پروگرام تھا تو اس رات پہ میں نے عرض کیا تھا آپ سے، ایک ہجرت وہ جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہوئی تھی، بہت اعلیٰ ہجرت تھی. اسلام اور ایمان کے نام پہ سب سے بڑا مرتبہ اس ہجرت کا ہے، کیونکہ وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہجرت تھی. وہ مدینہ طیبہ نہیں، یعنی رسول پاک کی طرف ہجرت تھی، خدا کے لیے ہجرت تھی، اللہ کے رسول کی طرف ہجرت تھی. تو اس کا بھی نمایاں مقام ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخ الخلفاء میں حضرت سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے یہ کہ آپ نے کفار کے دروازوں پہ دستک دے دے کے کہا تھا کہ کفار تمہارا ستیہ ناس ہو، تمہارے چہرے بگڑ جائیں، تم تباہ و برباد ہو جاؤ. ان لفظوں کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، دروازوں پہ جا کے کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں، اگر کسی مائی کے لال میں ہمت ہے تو مجھے ہجرت سے روک لے. یعنی یہ ہجرت کا انداز تھا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، دیکھیں یہ ہجرت بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی، اتنی بڑی بات ہے کہ مسلم شریف میں ایک حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دو صحابی تھے.
وہ ہجرت کر کے گئے. آپ جانتے ہیں کہ وہاں تو پیدل ہی جانا تھا نا, چل کے, سواریاں تو نہیں تھی ان کے پاس جو چھپ چھپا کے جاتے تھے کفار سے. رستے میں ایک صحابی, غالباً ان کا نام طفیل تھا, وہ زیادہ بیمار ہو گئے اور ان کو لگا کہ میں یہاں اذیت کی موت مروں گا. انہوں نے اپنی یہ جو مین ہے اس کو کاٹ دیا, بلیڈنگ ہوئی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. ایک صحابی راستے میں وہ ان کے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم دو تھے, ہم راستے میں آئے ہیں تو پھر آپ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں. اس نے چونکہ خودکشی کر لی تھی, یعنی خود اپنی رگ کاٹ لی تھی, تو اللہ نے مجھے بتایا گیا اس بارگاہ سے کہ اللہ پاک نے, انہوں نے کہا کہ مجھے فرمایا کہ ہجرت کی وجہ سے میں نے تمہیں بخش دیا ہے. خودکشی معاف نہیں ہوتی, ہجرت کی وجہ سے میں نے تمہیں بخش دیا ہے. جو تو نے میرے رسول کی طرف ہجرت کی ہے اس وجہ سے میں نے تمہیں بخش دیا ہے, یہ ہجرت کا مقام ہے. مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے ہاتھ پہ کپڑا تھا, انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے مجھے فرمایا کہ یہ تو نے کیوں کاٹا ہے, میں نے اس کو نہیں بخشا. ہاتھ ان کا نہیں تھا, یہاں پر وہ زخم تھا, اس کو میں نے نہیں بخشا, ان کے زخم تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کر دی, اللہم اغفر ہو وَلِيَدَيْهِ, یا اللہ اس کی بھی اور اس کے ہاتھوں کی بھی بخشش فرما دے. تو پھر ان کو خواب میں ملے تو خوش باش تھے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج وہ مجھے پھر ملے ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے محبوب کی دعا سے اللہ نے میرے ہاتھ کو بھی بخش دیا ہے. تو یہ ہجرت ایک اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ پاک نے اس کی وجہ سے کتنا کرم فرمایا. تو یہ ہجرت کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یاد رکھیے گا, ہجرت بہت بڑا مقام ہے. میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو ہی صرف کائنات میں یہ حاصل ہے, اور صلح حدیبیہ تک ہجرت ختم ہو چکی تھی. یا کچھ اقوال ہیں کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں تھی. تو اس لیے احباب گرامی, یہ ہجرت بعد میں اگر کوئی گیا بھی, یہ روایات ہیں کہ ہجرت کا ثواب صلح حدیبیہ یعنی 6 ہجری تک تھا, اس کے بعد پھر ہجرت کا مقام و مرتبہ نہیں, ویسے میرے محبوب کی طرف جانے کا ثواب تھا. اس لیے یہ ہجرت ایک ایسا ایوارڈ اور اللہ پاک کی بارگاہ سے ریوارڈ ہے کہ جس کا کوئی دوسرا جو ہے ثانی نہیں ہے اس مقام کا, جو اللہ نے ہجرت کا عطا فرمایا. ایمان کے بعد ہجرت کا درجہ بہت بڑا درجہ ہے. آپ کے لیے ایک لفظ ہوگا, یعنی آپ قیامت والے دن دیکھیں گے کہ جنہوں نے مدینہ کی طرف مکے سے ہجرت کی تھی, اللہ نے ان کا کیا میدان محشر میں مقام رکھا ہے. صرف ان کا تھا جو مکے سے مدینہ کی طرف گئے, آسان نہیں تھا, بڑا مشکل تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان والے بھی ہوئے اور مہاجر بھی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بھئی مہاجر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہجرت کر کے گئے نا, اور ہجرت بھی بڑی نمایاں کر کے گئے. اور دوسری ایک ہجرت ہمارے لیے بھی ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واجب ہے ہر کسی پر. وہ ہجرت کون؟ یعنی ہجرت واجب ہے سب پر, آپ پر بھی واجب ہے, مجھ پر بھی واجب ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اللہ نے کہا ہے کہ ہجرت ہر ایمان والے پر واجب ہے. اس کی شرح میں پھر ہمیں ملتا ہے, یعنی اس گناہوں کے ماحول سے نیکی کی طرف ہجرت کر جانا, اس برے لوگوں کی صحبت سے ہجرت کر کے نیک لوگوں کی صحبت کی طرف چلے جانا. یہ ہجرت سب پر واجب ہے, اور جس نے اس واجب کو ترک کیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے. اس لیے احباب گرامی اپنی صحبت کا خیال کریں, اپنی جوانی میں, اپنے بڑھاپے میں اپنی صحبت ایسی رکھیں کہ اگر اس کو ہم اللہ کی بارگاہ میں ہمیں شرمندگی نہ ہو. اس صحبت سے اچھی صحبت کی طرف چلے جانا یہ کی ہجرت ہے. گناہوں اور بد کرداری کو چھوڑ کر اعمال صالحہ کی طرف چلے جانا یہ بھی ایک ہجرت ہے. تو احباب گرامی اس ہجرت کو اگر آپ دیکھیں کہ عالم کفر سے عالم ایمان کی طرف مہاجر ہو کے آنا, تو تب بھی ہمیں حضرت عمر فاروق نمایاں مقام پہ نظر آتے. اس عالم کفر سے عالم اسلام کی طرف آ جانا یہ بھی تو ایک ہجرت ہے. تو دونوں طرح کی ہجرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ثانی نہیں ہے کائنات میں کوئی بھی. اس کے بعد فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیلہ, جہاد کیا اللہ کے راستے میں انہوں نے. تو حضرت عمر فاروق کی زندگی کو آپ پڑھیں, ایک تو جہاد بالسیف ہے جو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے کیا,
اور ویسا ہم تو اپنے مامے چاچے اپنے کسی بھائی اور عزیز کو کوئی ڈرتے ہوئے یہ بات نہیں کہتے کہ وہ کی آکھے گا کیوں آکھے جا تو بڑا مولوی. ٹھیک ہے نا, ہماری تو یہ حالت ہے, ہماری ایمان کا درجہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے کسی رشتہ دار کو کوئی اچھی بات نہیں کہتے کہ وہ آگے سے گئے چل تو پراں بڑا مسلمان تو اپنے کول اپنی گل رکھ. ہم کہتے ہیں اس کے منہ لگ کے ہم نے کیا کرنا ہے. وہ ایسے نہیں تھے. ان کا جہاد یہ تھا کہ سگا ماما بدر میں سامنے آیا, تلوار چلا دی, فرمایا رسول کا دشمن بن کے آیا ہے, ماما نہیں ہے میرا دشمن ہے. ایسا جہاد کون کرے گا جیسا ان لوگوں نے ہمیں کر کے دکھایا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو ایمان کا درجہ ہو, وہ ہجرت کا درجہ ہو, وہ جہاد بالسیف کا درجہ ہو, جہاد بالنفس کا درجہ ہو, تو حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو ان اعمال کے ساتھ جو جناب عمر فاروق کے اعمال ہیں. اس سے بڑا جہاد بالنفس کون سا ہو. حضور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اعمال صالحہ کہ جو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے, میں پسند کرتا ہوں کہ ان اعمال کے ساتھ بارگاہ خدا بندی میں حاضر خدمت ہوں. اس لیے احباب گرامی ان کی زندگی کا آپ انداز دیکھیں, یہ جہاد بالنفس والا آپ دیکھ لیں کہ کیا تھا جہاد بالنفس کا ان کا مقام, کہ ان کے کپڑے دیکھ لیں, ان کی زندگی کا رہن سہن دیکھ لیں, اور اپنی ذات پر رعایا کو وہ زیادہ پرائرٹی دیتے تھے, ان کو زیادہ وہ اہمیت دیتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں رہتا ہوں تو رہ جاؤں, میری طرف کوئی پریشانی بچتی ہے تو بچ جائے, اس مخلوق خدا کا بھلا ہو جائے. ان کی زندگی کا یہ دار و مدار تھا. اور پھر لکھنا پڑا غیر مسلم مورخین کو کہ اگر عمر نام کا ایک مسلم امیر ان کا 10 سال صرف اور رہتا تو روئے اسلام پر, روئے زمین پر اسلام ہی اسلام ہوتا. دوسروں کو اعتراف کرنا پڑا. اس لیے احباب گرامی ہم جس طرح میں نے آپ کو پچھلے جمعۃ المبارک پہ عرض کیا تھا کہ گاندھی نے کہا, اس نے کہا کہ یہ چنگیز خان کی مثالیں دیتے ہیں مسلمان, ان کو چاہیے کہ یہ حضرت عمر فاروق کی مثالیں دیں. یہ کہا تھا اس نے. تو اس لیے احباب گرامی ہمیں جو ہم خوش بخت لوگ ہیں کہ ہمیں اللہ پاک نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم المرتبت لوگ عطا فرمائے, جن کا جہاد بالنفس بھی اعلیٰ درجے کا تھا, جہاد بالسیف بھی اعلیٰ درجے کا تھا, جہاد بالمال بھی اعلیٰ درجے کا تھا, اور کلمہ حق ادا کرنا ہر جگہ پہ کھڑا ہو کے یہ بھی جہاد کی اعلیٰ قسم ہے, یہ بھی اعلیٰ درجہ کا تھا. اور اثار کرنا, سارا کچھ کرنا, اور یہ جتنی بھی آج برکتیں ہیں, میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا, کچھ لوگ نہیں ہوتے ہر جمعۃ المبارک پہ, کہ آج بھی یو ایس اے میں اور دیگر وہ جو لوگ, وہ جو دوسرے کنٹریز ہیں, وہاں ترقی ہے, وہاں لوگ اچھی زندگی گزار رہے ہیں, وہ تمام عمر لا کی وجہ سے ہے. آپ آج بھی امریکہ کی کورٹ میں عمر لا پر بحث ہوتی ہے اور فیصلے ہوتے ہیں. یہ وظیفہ بچوں کا, بوڑھوں کا, پیدا ہونے والے بچوں کا, یہ تعلیمی اخراجات, یہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیٹ کیے ہوئے ہیں. لوگ ان کے اصولوں سے بنائے ہوئے روشنی سے لے کر روشنی وہ تو ترقی کر رہے ہیں, اور مسلمان جو ہیں وہ تنزلی اور پستی کی طرف جا رہے ہیں. اسی لیے میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پہ بھی عرض کیا تھا, جب تک یہ نظام نہیں نہ بدلے گا تب تک ہمارے ہاں یہ تبدیلی نہیں آ سکتی, یہ انقلاب نہیں آ سکتا. اگر ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے روشنی لینا چاہتے ہیں تو ہمیں اس ملک کے نظام کو بدلنا ہوگا. جب یہ نظام بدلے گا, وہ نظام آئے گا جو انہوں نے ہمارے بزرگوں سے لیا ہے, اس کے مطابق انشاءاللہ پاکستان بھی پھر ترقی کرے گا. اس لیے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بھی اس کے لیے کوشش کریں جتنی ہم کر سکتے ہیں. اسی لیے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بار بار کہتے ہیں, آپ موٹے قلم سے لکھ کے رکھ لیں, جتنے مرضی آپ الیکشن کروا لیں, جب تک یہ نظام تبدیل نہیں ہو سکتا تب تک انقلاب اور تبدیلی نہیں آ سکتی. ان کے بنائے ہوئے یہ اصول, یہ قوانین, یہ ہماری بھلائی کا باعث ہیں, ہماری ترقی کا باعث ہیں, ہماری نجات کے ضامن ہیں. لیکن آپ دیکھ لیں, آپ کو اگر میری بات سے شاید آپ اتفاق نہ بھی کریں تو آپ خود دیکھ لیں,
وہاں گئے ہوئے کسی لوگوں سے پوچھ لیں کہ ان ملکوں نے کون سے قوانین رائج کر رکھے ہیں اپنے تمام پارلیمنٹ میں اور ان کی اسمبلیوں میں اور ان کے کورٹ میں، وہ ہمارے مسلمانوں کے صحابہ کرام کے بالخصوص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بنائے ہوئے قوانین جتنے بھی ہیں، تو ان کا یہ زندگی کا ہمارے لیے بہترین مثال ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔